بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. وہ ہیں جو اللہ سے اشد محبت رکھتے ہیں، یعنی وہ عاشقان الہی ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اللہ سے شدید ترین محبت رکھتے ہیں وہ ہیں صاحبان ایمان. یہ ہے صاحبان ایمان کا تعارف جو اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا. دوسرا آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت سے جو محبت ہے وہ کیا براہ راست خالق سے ہو جائے، براہ راست محبوب سے ہو جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں. اس کا چینل، اس کا ذریعہ اللہ والے بنتے ہیں. قرآن ہی نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب قرآن بلاغت نظام میں اللہ رب العزت سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم فرمائے، اور قیامت تک کے لیے حکم ہر مسلمان کے لیے، ہر صاحب ایمان کے لیے ویلڈ ہو. اور سچے نہ ہو، اولیاء نہ ہو، اقطاب نہ ہو، ابدال نہ ہو، اوتاد نہ ہو، مشائخ نہ ہو، کھرے لوگ نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے؟ جب یہ حکم تا صبح قیامت ہر صاحب ایمان کے لیے ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ وابستگی اختیار کر لو اور سچے نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ہماری ہی طلب میں کچھ کمی ہے، ہماری ہی احتیاج مکمل نہیں ہے، ہماری ہی طلب سچی نہیں ہے. اللہ والے ہر دور میں ہیں، ہر دور میں رہیں گے، مشائخ ہر دور میں رہیں گے، صدیقین ہر دور میں رہیں گے، ابدال ہر دور میں ہوں گے، اقطاب ہر دور میں ہوں گے، اغواس ہر دور میں ہوں گے، حجت اللہ علی الارض ہر دور میں ہوں گے. اور جب میں حجت اللہ علی الارض کا لفظ کہہ دیتا ہوں تو میری مجبوری ہے کہ میں ائمہ اہل بیت کا حوالہ نہ دوں تو بات مکمل نہیں ہوتی. ائمہ اہل بیت ہر شخصیت اپنے اپنے دور کی غوث زماں، صدیق زماں، حجت اللہ علی الارض، اور زمین پر اللہ کی اتھارٹی تھی. اور یہ سلسلہ چلتے چلاتے ہوتے ہواتے سیدنا امام حسن عسکری تک پہنچا جو ائمہ ہدا ہیں، مصابیح الدجا ہیں. انہی کی براہ راست اولادوں میں سید عنبر علی شاہ وارثی ہیں. تو یہ تعارف اللہ والوں کے توسط سے اللہ ملتا ہے. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. لیکن ایک احتیاط رہے، ایک بات ملحوظ رہے کہ وہ سچے ہیں. اولئک الذین صدقوا، کہ سچے وہی ہیں. واولئک هم المتقون، اور صاحبان تقوی وہی ہیں. اور تمہیں ان کے ساتھ رہنے کا حکم ہے. اور اتھارٹی ہے شریعت. اتھارٹی کیا ہے؟ شریعت. قانون کیا ہے؟ شریعت. هو المستعان هو الوارث الکریم. حضرت قبلہ عالم پناہ سید وارث علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ نے کیا فرمایا کہ شریعت تو انتظام کا نام ہے، شریعت تو بندوبست کا نام ہے. اگر یہ انتظام نہ ہو تو نظام عالم بگڑ جائے، درہم برہم ہو جائے. اور اس نظام کا سب سے اہم رکن کیا ہے؟ نماز. سب سے اہم رکن، سب سے اہم ستون، سب سے اہم فریضہ کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. پڑھنا نہیں، قائم کرنا. یہ اقامت صلاۃ کا مفہوم ہم نہیں سمجھتے. ہم نماز قائم کرنے کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، اس کا ادراک نہیں کر پاتے، نماز قائم نہیں کر پاتے. وہ نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں، بڑی بڑی جماعتیں بھی ہوتی ہیں، اثرات نظر نہیں آتے. کیوں؟ نماز کے تقاضے جو پورے نہیں ہوتے. جب نماز کے تقاضے پورے ہوں گے تو پھر آپ کو نماز الصلاۃ معراج المومنین کے مقام پر لے جائے گی کہ جہاں فرمایا کہ نماز مومنین کی معراج ہے. اور کیسی معراج ہے کہ جس کے لیے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ گمان نہیں لا سکتا تو کم از کم اتنا تو جان رکھ کہ وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. تو جب نماز کے لیے انسان، اور سید وارث علی شاہ صاحب
قبلہ عالم عالم پناہ نے کیا فرمایا کہ نماز پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو، نماز ادا کرتے رہو، نماز قائم کرتے رہو، نماز کے تقاضے نبھاتے رہو، ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا تو سب ہو جائیں گی۔ ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا تو سب ہو جائیں گی، ساری محنت سوارت ہو جائے گی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور یہ ہے نماز کہ جس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ، کہ تم اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو، کعبۃ اللہ کی طرف کر لو۔ کیوں؟ کیا اللہ جہد کا محتاج ہے؟ توبہ نعوذ باللہ۔ اس نے تو قرآن میں یہ فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جس طرف رخ کرو اللہ کی توجہ اسی طرف ہے۔ لیکن تم اپنے سجدوں میں، اپنی عبادتوں میں، اپنی مراسم مذہبی کی ادائیگی میں پراگندگی کا شکار نہ ہو جاؤ، انتشار کا شکار نہ ہو جاؤ، بکھر نہ جاؤ، تو تمہارے لیے توجہ کا ایک مرکز مقرر کر دیا۔ اور نماز کے لیے یہ شرط رکھی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کے قیام کے لیے، تو تم اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر لو۔ یہ تو ظاہری شرط ہوئی، اور اصل شرط کیا ہے جو ہم بھول جاتے ہیں، جو باطنی طور پر خشوع و خضوع کے حوالے سے ضروری ہے، جو استحضار قلبی کے لیے ضروری ہے، جو دل کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ کہ جس طرح تم نے ظاہراً فقہ کی روح سے ٹیکنیکلی یہ شرط پوری کی کہ تم نماز کے لیے استقبال قبلہ کی شرط پوری کر لو، اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو، تو یہ تو ظاہر میں تم نے پاک صاف ہو کے، پاک جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنا رخ، اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لیا۔ لیکن جب تک یہ دل، یہ من، اس کی ساری توجہات رب کعبہ کی طرف نہ ہو جائے، نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ نماز نام ہے حضوری قلب کا، نماز نام ہے رب العلا کی بارگاہ میں قلبی کیفیات کے ساتھ حاضر ہونے کا۔ اور نماز اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ نماز کی معراج کیا ہے، تو وہ واقعہ یاد کریں جب سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ایک جہاد میں تیر پیوست ہوا پنڈلی میں۔ آپ کے وہ تیر پیوست ہو گیا، جب نکالنے کی کوشش کرتے تو شدید ترین تکلیف ہوتی، آپ منع کر دیتے مت نکالو، مت نکالو، رہنے دو۔ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کیا کریں، تیر اندر رہے یہ مناسب نہیں، اس سے شدید خطرہ ہے ان کی جان کو، نکالنا تو ہے تاکہ معالجہ ہو سکے، لیکن نکالنے نہیں دیتے۔ تو صحابہ نے کیا طے کیا، جب یہ نماز میں اللہ کے حضور حاضر ہوں تو اس وقت یہ پیوست تیر باہر نکال لیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نماز کے قیام کے لیے، تو نماز شروع کی۔ کچھ دیر بعد صحابہ کرام نے وہ تیر نکال لیا، انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ یہ ہے وہ نماز کہ جو ادائیگی جس کی فرش پہ کی جاتی ہے، قیام جس کا فرش پہ ہوتا ہے، حضوری اس کی عرش پہ ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ نماز کہ انسان کی مٹی والی ذات تو پڑتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی وہ قیام کرتی ہے، وہ رکوع کرتی ہے، وہ قومہ کرتی ہے، وہ سجدہ کرتی ہے، وہ جلسہ کرتی ہے۔ جب اس ذات ترابی کے ساتھ روح مل کر ان سارے مراسم کو، ارکان کو ادا کرے تو وہ ہر ادا مقبول بارگاہ الہی ہے۔ اسے صلاۃ العارفین کہتے ہیں، جو مولا علی کے صدقے تا قیامت، تا صبح قیامت اس امت میں جاری و ساری رہے گی، اور وہ نمازیں ساری مقبول ہوتی رہیں گی، اور ان مقبولان بارگاہ کے صدقے ہمارے بھی الٹے سیدھے سجدے مقبول ہوتے رہیں گے۔ یہ سجدہ حسینی تو تھا جس سے آج تک سجدہ بچا ہوا ہے، یہ سجدہ حسینی تو تھا جس سے آج تک ہمارے سجدے قبول ہو رہے ہیں، یہ سجدہ حسینی تو تھا کہ رب نے جس کے لیے فرمایا اگر سجدہ حسینی نہ ہوتا تو عملاً تفسیر اتنی آسان نہ ہوتی۔ قرآن نے کہا وَاسْجُدْ، اور سجدہ کر، وقت قریب ہو جا۔